اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے اوقات نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ قیام کرو، تمہیں نماز کے اوقات معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی۔ جب فجر صادق طلوع ہو گئی تو آپ نے حکم دیا تو انہوں نے سورج ڈھلنے کے بعد اقامت کہی تو آپ نے ظہر پڑھی۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، آپ نے عصر پڑھی۔ اس وقت سورج روشن اور بلند تھا۔ پھر جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے انہیں مغرب کا حکم دیا۔ پھر جب شفق غائب ہو گئی تو آپ نے انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی۔ پھر دوسرے دن انہیں حکم دیا تو انہوں نے فجر کو خوب اجالا کر کے پڑھا۔ پھر آپ نے انہیں ظہر کا حکم دیا تو انہوں نے ٹھنڈا کیا اور خوب ٹھنڈا کیا۔ پھر آپ نے انہیں عصر کا حکم دیا اور انہوں نے اقامت کہی تو اس وقت سورج اس کے آخر وقت میں اس سے زیادہ تھا جتنا پہلے دن تھا، یعنی دوسرے دن عصر میں تاخیر ہوئی۔ پھر آپ نے انہیں مغرب میں دیر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے مغرب کو شفق کے ڈوبنے سے کچھ پہلے تک مؤخر کیا۔ پھر آپ نے انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے جب تہائی رات ختم ہو گئی تو اقامت کہی۔ پھر آپ نے فرمایا نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز کے اوقات انہی دونوں کے بیچ میں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 152۔ یہ حدیث صحیح ہے۔